وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ وہ آیات ہیں جو کتاب مبین کی آیات ہیں، واضح کھلی اور روشن کتاب کی آیات ہیں۔ سورۃ الشعراء، آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے اور اس میں جو خاص بات ہے سورۃ الشعراء، لفظی طور پر تو شاعر کی جمع ہے شعراء، اور قرآن حکیم کی جو صورتوں کے نام ہیں وہ مضمون کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی، لہٰذا اس کے نام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں شاعروں کی باتیں ہیں۔ البتہ اس کی جو آیت نمبر 224 ہے، 227 کل آیات ہیں اس کی، تو بالکل آخر پہ جا کے شعراء کا جو لفظ ہے یہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، تو وہاں سے اس کا نام رکھ لیا گیا۔ اور جو وجوہات تسمیہ ہیں مختلف صورتوں کے، یعنی نام رکھنے کی جو وجوہات اور اسباب ہیں، یہ مختلف مقامات پر مختلف ہیں، اور یہ نام ہے، بس ذہن میں یہ رکھنا ہے، یہ نام ہے۔ ایک نام ہوتا ہے، اس کو ٹائٹل کہہ لیں، عنوان کہہ لیں، اور ایک موضوع ہوتا ہے، سبجیکٹ میٹر۔ تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، لہٰذا بقرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گائے کی کہانی ہے، اور اسی طرح سے شعراء کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں شاعروں کی باتیں ہیں۔ البتہ اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بس اس میں شعراء کا ذکر آیا ہے، یہ لفظ آیا ہے، اللہ کریم نے اس کا نام رکھ دیا۔ یہ ٹائٹلز ہیں، عنوانات نہیں ہیں، یہ موضوعات نہیں ہیں۔ موضوعات کیا ہیں؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ مرکزی موضوع اس صورت کا کیا ہے؟ ظاہر ہے مکی ہے، تو مکی صورتوں، مکی حالات کے بارے میں اور مکی احوال کے بارے میں جو بنیادی اس وقت صورتحال پیش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو، تو یقیناً اسی کے بارے میں ہوگی اسپیسیفکلی۔ لیکن جب ہم اور مختلف صورتوں کا مرکزی مضمون کشید کرتے ہیں کہ اس میں سے مرکزی مضمون کیا نکلتا ہے، تو سورۃ الشعراء کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے آیات، نشانیاں، دلائل، معجزات، یہ اس کا مرکزی مضمون۔ اصل میں جب آپ اس کے زمانہ نزول کو دیکھیں، یہ قریباً جو متوسط مکی دور ہے، کچھ 6 سن نبوی کے قریب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس دور میں، جس دور میں سورہ طٰہٰ اور سورہ واقعہ وغیرہ نازل ہوئی ہیں، اسی دور میں یہ صورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اور وہ حالات یہ تھے کہ جو مزاحمتی تحریک شروع کی تھی کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے خلاف، وہ اپنے عروج پر تھی، اور اس وقت انہوں نے سارے کے سارے اپنے جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ استعمال کر لیے تھے۔ وہ کبھی تو قرآن کو اعتراض کا نشانہ بناتے تھے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، اور مختلف قسم کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اور اسی طرح پھر قرآن کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے، اور جس طرح سے مختلف لوگ شاعری کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک شاعری ہے، ایک
ایک گویا ایک پرکشش کلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین ہے. اور پھر خاص طور پر ایک اور بات، یعنی آپ کو شاعر کہنا، مجنون کہنا، ساحر کہنا، مختلف قسم کی کاہن کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات اور الزامات اور ہرزہ سرائیاں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات وہ مسلسل کر رہے تھے، ایک تسلسل کے ساتھ ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ آئے گا تو پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے. کبھی کہتے تھے کوئی خزانہ ہونا چاہیے تمہارے پاس، کبھی کہتے تھے فرشتہ کو ساتھ نازل ہونا چاہیے، کوئی نشانی لے آؤ، کوئی نشانی دکھا دو. اللہ اکبر. تو اس سارے ماحول کا یوں کہہ لیجئے خلاصہ اس صورت میں پیش کر دیا گیا. اس لیے میں نے کہا کہ اس کا مرکزی مضمون آپ کہیں تو آیات، دلائل، نشانیاں، معجزات، یہ اس کا مرکزی مضمون. اور کہا یہ گیا ہے، بتایا ہی گیا ہے کہ تم نشانی مانگتے ہو تو یہ قرآن نشانی کافی نہیں ہے. تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ جو کتاب مبین کی نشانیاں ہیں، اور اس میں آپ کو وہ میری بات یاد آ گئی ہوگی اور آ جانی چاہیے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی ہیں اور نشانیاں اس قرآن کے اندر بیان ہونے والی بھی ہیں. وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں یا اس قرآن میں ہیں، ان میں کوئی تفاوت اور تضاد نہیں، اور یہ مستقل نوعیت کی نشانیاں. آپ یوں کہہ لیجئے کہ کچھ نشانیاں تو وہ ہیں جو ہر وقت انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، انہی کا مطالعہ قرآن میں بھی کرتا ہے، مستقل نوعیت کی نشانیاں. اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں، یہ ایسے معجزات اور ایسے دلائل ہیں جو خاص نبیوں کو خاص وقت میں عطا ہوئے. صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی ملی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، ید بیضا ملا. مختلف لوگوں کو، مختلف انبیاء کو اللہ کریم معجزات عطا فرماتا ہے، وہ بھی نشانیاں ہیں. لہذا وہ نشانیاں ہوں جو مستقل نوعیت کی ہیں یا وہ نشانیاں ہوں جو عارضی اور خاص نوعیت کی ہیں، ساری کی ساری نشانیوں کا تذکرہ اللہ کریم نے یہاں فرما دیا ہے اور فرمایا کہ نشانیاں تو ساری آ چکی ہیں، اب تم ڈھونڈتے کیا ہو؟ تم کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ گویا تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ کسی نشانی کا نہ آنا نہیں ہے، معجزے کا وجود پذیر نہ ہونا نہیں ہے تمہاری وجہ. تمہاری وجہ، تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ ڈٹائی ہے، ہٹ دھرمی ہے. کہ جو بندہ ہٹ دھرم ہو جائے، ڈھیٹ ہو جائے، بے شرم ہو جائے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کو جتنی مرضی نشانیاں دکھاتے جائیں. تو قرآن کہتا ہے کہ تِلْکَ آیات الکتاب، یعنی آیت کے اندر پورا خلاصہ. پہلی آیت کہہ لیجئے کہ وہ تو حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ صورتیں بہرحال جو جس حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا کوئی مقصد تو ہے. اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اور بے حکمت تو ان حروف کو نہیں رکھا. اس کی تفصیلات پہلے ساری ہم ذکر کر چکے حروف مقطعات کے حوالے سے. لیکن یہ جو طاسین ہے نا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی جو فرمان ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام قرطبی اور امام شوکانی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیروں کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی تقسیم فرمائی، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے تورات کی جگہ پر مجھے 7 طوال عطا کی. 7 جو سب سے لمبی صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ عطا کی، اور انجیل کی جگہ پر مجھے میعون جو وہ صورتیں عطا کی جن کی آیات کی تعداد 100 یا 100 سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی. اور اسی طرح زبور کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام طبری اور امام قرطبی اور امام شوکانی نقل کر رہے ہیں کہ طاسین سے شروع ہونے والی جتنی صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبور کی جگہ عطا فرمائی. اور پھر حامیم جو صورت حوامیم ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ذریعے مجھے اللہ کریم نے فضیلت عطا کی ہے. اور پھر ایک اور صورتوں کی قسم ہے وہ ہے مفصلات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مفصلات ہیں نا وہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا ہی نہیں کی گئی. جو مفصلات کون سی صورت ہے؟
وہ چھوٹی صورتوں کو مفصلات کہتے ہیں، اور اس میں پھر جو عام طور پہ اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کی فردر ڈویژن بھی کی ہے کہ جو مفصلات ہیں اس میں طوال مفصل ہیں، اوساط مفصل ہیں، اور پھر قصار مفصل ہیں۔ کچھ مفصلات وہ ہیں جو ان چھوٹی صورتوں میں ذرا لمبی ہیں، اور ان کی جو تقسیم ہے وہ سورہ حجرات سے لے کر یا سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک، اور سورہ بروج کے بعد پھر جو آخری پاؤ ہے، یعنی آخری ربع لم یکن الذین سے پہلے تک جو ہے وہ یہ اوساط مفصل ہے۔ آخری ربع جو ہے لم یکن الذین سے لے کر قرآن کے آخر تک یہ قصار مفصل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، ویسے تو کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عام معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھتے تھے، یعنی جو سورہ بروج سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک، اور جو عشاء کی نماز ہے اس میں آپ اوساط مفصل بالعموم پڑھتے تھے، اور جو مغرب کی نماز ہے اس میں بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصار مفصل پڑھتے تھے، جو آخری ربع کی صورتیں۔ یہ صورت چونکہ تاسین سے شروع ہو رہی ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبور کے مترادف، تاسین سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کو زبور کے مترادف قرار دیا، اور گویا اللہ کریم نے اس صورت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ساری صورتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت بخشی ہے، اور خاص طور پر یہ جو تاسین کی صورتیں ہیں اس میں اس مزاحمتی تحریک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار دلائل اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے خلاف مخاصمہ فرمایا۔ لہٰذا ان کو کہا جا رہا ہے کہ نشانیوں کی بات کرتے ہو، تو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں ہیں اور قرآن میں بھی نشانیاں ہیں، اور پھر وہ خاص نشانیاں جو مختلف انبیاء کو ملیں، اور وہ جب مل گئی تھیں تو کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ تو وہ نشانیاں لینے کے باوجود ان لوگوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ معجزہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا اپنا رویہ ہے۔ معجزے تو سابقہ انبیاء کو بھی ملے، ان لوگوں نے اس کو کسی معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان وہ لوگ نہیں لائے۔ لہٰذا ہر دور کا ایک خاص حالات اور خاص تناظر میں ایک معجزہ اور تقاضا ہوتا ہے، اسی تقاضے کے مطابق، اس مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزہ عطا کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہا جاتا ہے جادوگری کا دور تھا، تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جو جادو کا توڑ کرنے والے تھے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتے ہیں طب کا دور تھا، لوگ جو ہیں طب کے میدان میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے تھے، تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے وہ طب کے میدان میں سب کو مغلوب کر دینے والے معجزات تھے۔ لہٰذا ہر دور میں ایک خاص تقاضا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تقاضے کے مطابق معجزہ عطا کر دیتا ہے۔ رہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلنی ہے، لہٰذا کون سے حالات کے مطابق کون سا معجزہ ملنا چاہیے؟ یعنی ہم تو ہر صدی کے بعد جو ہیں وہ نئے تقاضوں کا شور مچا دیتے ہیں، 21ویں صدی کے تقاضے اور ہیں، 20ویں صدی کے تقاضے اور ہیں، اور آپ اگر مغرب کا جو علمی رجحان دیکھیں تو وہاں بھی ہر صدی کے بعد جو ہے وہ علمی رجحان چینج ہو رہا ہوتا ہے، کبھی لاجیکل پازیٹیوزم ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ فلسافیکل امپیریسزم ہوتا ہے، اور کبھی سائنٹیفک ایولیوشن ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، ہر صدی کا ایک اپنا مزاج۔ تو کس کو کس حالات کے تحت کیا معجزہ، کیا نشانی دی جائے؟ تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ عطا کیا، اور وہ زندہ معجزہ قرآن حکیم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہے معجزہ، اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آئی ہے، اور اس پہ گفتگو پہلے شروع میں ہو چکی۔ میں صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے بات ہم آگے چلاتے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ کریم ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کرتا رہا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لے آئیں،
اور ظاہر ہے کہ لوگ ایمان لائے یا نہیں لائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی نشانی عطا ہوتی رہی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جو نشانی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، وحیاً، وہ اللہ کریم نے یہ وحی عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، اوحاہ اللہ تعالی الیہ، اللہ کریم نے میری طرف اس کو وحی فرمایا۔ اب یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ تو تاکہ لوگ دیکھ کر ایمان لائیں۔ اب جتنا پاورفل معجزہ ہوگا، جتنا طاقتور معجزہ ہوگا، وہ اتنا لوگوں کو اٹریکٹ کرے، اتنا زیادہ امکان پیدا ہوگا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ ایمان لے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا تو نہیں دیا گیا جو پھینکیں تو سانپ بن جائے، آپ کو ید بیضہ تو نہیں دیا گیا، اور آپ کو اس طرح کے جو حصی معجزات ہیں وہ تو عطا نہیں کیے گئے، آپ کو علمی معجزہ عطا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس کے اندر طاقت وہ ہے جو سابقہ کسی معجزے کے اندر نہیں۔ فرمایا کہ میں اب اللہ سے امید رکھتا ہوں، ارجو من اللہ تعالی ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، معجزہ اتنا طاقتور ہے جو مجھے عطا ہوا ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طاقت اس قرآن کے اندر ہے وہ کسی اور معجزے کے اندر نہیں۔ لہٰذا اس پوری سورت کے مضمون کو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ نشانیاں ہیں کھلی واضح اور روشن کتاب کی، اور یہ واضح اور روشن کتاب دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کا منزل من اللہ ہونا روشن اور واضح ہے، یہ اللہ کی کتاب، اس کے بارے میں جتنے تمہاری ہرزہ سرائیاں ہیں اور جتنی تمہاری بکواسات ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کا کلام۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی روشن اور واضح ہیں کہ اس کی جو تفصیلات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہیں آپ کی روزمرہ زندگی سے۔ آپ جب ارد گرد کائنات کو دیکھتے ہو تو قرآن زمین میں پھیلی ہوئی نشانیاں، آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیاں، آپ کے وجود میں پھیلی ہوئی نشانیاں، ان ساری نشانیوں کو قرآن انہی نشانیوں کو تو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا یہ نشانیاں تلک آیات الکتاب المبین، اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی ان میں تو تضاد اور تفاوت ہے ہی نہیں۔ اور باقی رہ گئی وہ بات جو خاص حالات میں خاص نشانیاں ملتی رہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ کریم نے یہاں کر دیا ہے۔ لہٰذا 7 اقوام جو تباہ و برباد ہوئیں خطہ عرب کے اندر، اور جن کے بارے میں عربوں کی ہسٹری میں کچھ نہ کچھ بات بہرحال ان کو سینہ گزٹ معلوم ہوتی تھی، قرآن نے انہی 7 اقوام کی تباہی و بربادی کا قصہ بار بار سنایا ہے، اور یہاں اس خاص طور پہ اس صورت کے اندر بھی اللہ کریم نے انہی 7 اقوام کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے بطور نشانی۔ یہ نشانیاں، اور ہر قصے کے بعد، ہر واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے 2 آیات کی تکرار فرمائی، ان فی ذلک لآیہ، کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانی ڈھونڈ رہے ہو تم؟ تاریخ دیکھو گے تو اس میں نشانی ہے، قرآن دیکھو گے تو اس میں نشانی ہے، تلک آیات الکتاب، ارد گرد پھیلی ہوئی زمین دیکھو گے، آسمان دیکھو گے، اپنے وجود دیکھو، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ کس نشانی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان میں سے اکثریت پھر بھی مومن نہیں بنے۔ نشانیاں آتی رہیں، کوئی مومن نہیں بنا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ 2 آیات ہیں جو ہر واقعے کے بعد آپ دیکھیں گے سورہ شعراء کے اندر اللہ کریم نے اس کو دہرایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں تو ہیں، اور اگر کوئی نئی نشانی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی نشانی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلبہ طاقت نہیں ہے، وہ تو عزیز الرحیم ہے، وہ غالب ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، غلبے والا، وہ جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اس کی عزیزیت اس بات پر غالب ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی معجزہ رونما کر دے. لیکن جب تم مانگ رہے ہو نا اور وہ نہیں عطا کر رہا، تمہارے مانگنے کے باوجود نشانی نہیں دے رہا، یہ اس کی رحمت ہے. اس لیے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب جو ہے وہ غلبے والا ہے، ساری طاقت اس کے پاس، لیکن وہ رحمتوں والا رحیم ہے. تمہیں تمہارے مطالبے پر معجزہ نہ دینا یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. کیا مطلب؟ جب مانگے سے نشانی ملتی ہے نا، مانگے سے معجزہ ملتا ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی شخص پھر بھی کافر رہ جائے تو پھر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے کہ دنیا جہان میں اس طرح کا کبھی عذاب نہیں آیا ہوتا. پھر عذاب شدید ترین آتا ہے. اور یہ بات اللہ کریم نے سورۃ المائدہ میں بھی فرمائی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، جس طرح من سلوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اترا میری قوم پر مائدہ، کیونکہ یہ ان کے حواریوں نے کہا تھا ہمیں مائدہ چاہیے، دسترخوان چاہیے. تو اس کے جواب میں بھی اللہ کریم نے کم و بیش وہی بات ارشاد فرمائی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا تھا کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ سونے کی بن جائے پہاڑی تو ہم سارے مومن بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے، سارے مومن بن جائیں گے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن. اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا میرے پاس، اس نے آ کے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں. اور دو آپشن دیے اللہ نے. ایک آپشن تو یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پسند ہے کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم بنا دیتے. اللہ اکبر، میں یہ سونے کی پہاڑی بنا دیتا ہوں اگر ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو سونے کی پہاڑی بن جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کفر منہم، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے کوئی کافر رہا، سونے کی پہاڑی بن گئی، اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائے، عذبتہ لا اعذب احد من العالمین، میں اس کو پھر وہ عذاب کروں گا کہ جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا. اب یہ خطرہ مول لینا ہے، نشانی لینی ہے. پھر دوسرا آپشن یہ ہے، یا تو یہ کہ نشانی دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر یہ مومن بن گئے تو بچ جائیں گے، اس کے بعد مومن نہ بنے نا تو پھر اللہ کا شدید ترین عذاب آئے. دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں تو سونے کی پہاڑی رہنے دیں، میں آپ کی قوم کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی پھر عذاب نہیں آئے گا، مہلت مل جائے گی، دروازہ کھلا ہے موت تک. ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک جان نکلتے ہوئے گلے سے نرخرے سے آواز نہیں آتی نا، اس وقت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت سے پہلے. تو میں ان کو مہلت دے دیتا ہوں، فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ. اگر یہ دوسرا آپشن لینا ہے تو واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا، اگر پہلا آپشن لینا نشانی دے دیتے پھر عذاب کا خطرہ. بتائیں کیا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا، قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، میں نے کہہ دیا اللہ میری قوم کے لیے، میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا. اور یہ نبی رحمت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے کہ ہمارے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ آج بھی کھلا، اور کسی بھی وقت کوئی واپس آ سکتا ہے. لہٰذا وہ خاص نشانیاں جو اللہ نے سابقہ انبیاء کو عطا کیں، مشرکین مکہ کو بالخصوص یہ بتایا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر دشمن اسلام کو بالعموم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو نشانی عطا نہیں کی، اس کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی، ان ربک لہو العزیز، اس کے پاس طاقت ہے، وہ غلبے والا ہے. اور دوسرا یہ رحیم کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ خواہ مخواہ کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا.
لہٰذا اگر نشانی نہیں آ رہی تو انہی نشانیوں پہ اکتفا کرو. تمہاری ہٹ دھرمی ایمان میں رکاوٹ ہے، نشانی کا نہ آنا رکاوٹ نہیں ہے، زمین بھری ہوئی ہے نشانیوں سے. لہٰذا ان 227 آیات میں سے تقریباً 185 آیات جو ہیں وہ سابقہ انبیاء کی یہ جو 7 اقوام ہیں ان کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے، اور ہر ایک کے بعد یہ 2 آیات جو ہیں وہ ان کی تکرار ہے. ان فی ذالک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے. وما کان اکثر مومنین، لیکن لوگ جو ہے مومن نشانی حاصل کرنے کے باوجود ان میں سے اکثریت مومن نہیں بنی. یہ سمجھایا جا رہا ہے نشانی مسئلہ نہیں ہے، نشانیاں تو پھیلی ہوئی. لہٰذا اس مرکزی مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کو اگر حصوں میں تقسیم کریں گے مضامین کو، تو آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک اللہ تعالیٰ کے غلبے اور رحمت کی بات اور تمہید کی آیات کیا ہوتی ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ نشانیاں موجود ہیں، دلائل توحید موجود ہیں. اور آیت نمبر 10 سے 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، ان کا کیا معاملہ ہوا اور بالآخر فرعونی تباہ و برباد ہوئے. آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 104 تک، آیت نمبر 69 سے 104 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. آیت نمبر 105 سے 122 تک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے، ان کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 123 سے لے کر 140 تک قوم عاد کا، اور ان کے اندر جو ہود علیہ السلام ان کے اندر اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے ان کا ذکر ہے. آیت نمبر 141 سے لے کر 159 تک قوم ثمود کی تباہی و بربادی کا قصہ ہے، اور اس میں حضرت صالح علیہ السلام نے جس طرح سے تبلیغ کی ان کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور ان کی حضرت لوط علیہ السلام نے کس طرح سے ان کو تبلیغ کی اور پھر انہوں نے کس طرح سے ہٹ دھرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا اور پھر تباہ و برباد ہوئے، ان کا ذکر ہے. آیت نمبر 176 سے لے کر آیت نمبر 191 تک حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب الایکہ ان کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 192 سے لے کر 227 تک آخری جو حصہ ہے اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات بھی ہیں، آپ کو تسلی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کے بارے میں کچھ وضاحتیں ہیں جو اگرچہ کفار مکہ کو فائدہ دیں یا نہ دیں، لیکن ان کے اعتراضات کا جو ایک خلاصہ تھا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن جو ہے نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ شاعری ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہدایت کا رستہ ہے. اور اگر تم اس کو بطور نشانی لے لو گے اور قرآن کی آیات پر ایمان لے آؤ گے تو تم اب بھی راستہ حاصل کر سکتے ہو ہدایت کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ جو تلکا ہے نا، اس کے بارے میں تلکا اور ذالکا یہ اس میں اشارہ ہیں، اور یہ ہیں دور کے لیے، بعید کے لیے. نزدیک کے لیے عام طور پہ حاذا اور حاذے ہی آتا ہے، تو بعید کے لیے ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے وہ ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا وہ. لیکن قرآن میں شروع میں ذالک الکتاب کہا گیا، یہاں تلکا آیات الکتاب المبین کہا گیا، تو اس کا یہ جو اس میں اشارہ، ویسے تو مترجمین بڑا آسان کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تلکا کا معنی یہ کر دیتے ہیں اور ذالک کا معنی بھی یہ کر دیتے ہیں. ترجمہ آپ سیدھے طریقے سے یہ کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو یہ بعید کا اشارہ ہے، یہ قریب کا اشارہ نہیں. تو اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے آپ ترجمہ اس کا یہ کریں چاہے وہ کریں، لیکن اصل میں یہ بعید کا اشارہ اس لیے ہے کہ جیسے ایک اسلوب ہوتا ہے کلام کا کہ آپ کسی چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یہ ایسی آیات ہیں، وہ والی آیات ہیں. جیسے آپ اردو میں کہیں کہ یہ وہ والی آیات ہیں، یہ وہ والی نشانیاں ہیں.
تلکا آیات الکتاب المبین، یہ ساری کی ساری اسی کتاب کی نشانیاں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ لہٰذا یہ ترجمہ آپ اس کا ذالک کا یہ کر دیں۔ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں یہ مترجمین نے لکھا ہوتا ہے ذالک اور نیچے ترجمہ یہ، تلکا نیچے ترجمہ یہ، سینس نہیں بنتی۔ لیکن ہمارے پاس اور مترجم کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، وہ یہی ترجمہ کرے گا کہ اگر وہ کرے تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں یہ اور وہ کا مجموعہ ہے، یہ وہ آیات ہے، یہ وہ کتاب ہے، تلک آیات الکتاب، یہی تو وہ آیات نشانیاں، یہ نشانیاں ہی تو ہیں، جو نشانیاں تم مانگ رہے ہو یہی تو وہ نشانیاں ہیں۔ لہٰذا ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو یہ سینس ذہن میں رکھنی چاہیے، ترجمہ چاہے آپ یہ ہی کریں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ ہلاک کر دینے والے ہیں، باخع ہلاک کر دینے والے ہیں، نفسک لعلک شاید کہ آپ، باخع ہلاک کر دینے والے ہیں، نفسک اپنے آپ کو، اللہ یکونوا مؤمنین، یہ کہ وہ مومن نہیں ہوتے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ تو ایسے ہیں، اتنا کیا ضرورت ہے خام خواہ غمگین ہونے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ ساری کی ساری معقولیت، بڑے بڑے سیانے، ولید بن مغیرہ جیسے اور ابو جہل جیسے جو اپنے آپ کو بڑے سیانے کہتے تھے، اور جب قرآن سنتے تھے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور سمجھنے کے باوجود وہ ہدایت پر نہیں آتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مان رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، یہ ہے وہ بات جو میں نے کہا کہ عزیزیت اور رحیمیت اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ چاہے تو نشانی نازل کر سکتا ہے، نہیں بھی، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی نشانی نازل کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو نشانی نازل ہوگی نا آسمان سے، جس نے آیات الکتاب المبین کو نہیں مانا، اس کے اوپر جو نشانی پھر آسمان سے آتی ہے وہ پھر سر تسلیم خم کرنے کے لیے نہیں آتی، وہ گردن کاٹ کے جھکا دینے کے لیے آتی ہے۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لیے خاضعین، جھکنے والی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ سابقہ اقوام کے ساتھ یہی تو ہوا ہے، جو علمی دلیل سن کر، عقلی دلیل سن کر اور نبیوں کو دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے، تو ان کے اوپر پھر جب نشانی آسمان سے آئی ہے تو ساتھ عذاب بھی آیا، اور پھر جب گردن جھکتی ہے تو وہ ڈنڈے کے ساتھ جھکتی ہے، پھر اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اقوام۔ لہٰذا اگر ویسے تسلیم کر لینا ہے، ایمان لے آنا ہے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو پھر آسمان سے نشانی آئی نا، وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، ہم چاہیں تو ہم نازل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، پھر تو یوں جھکیں گی نا گردنیں جیسے جھکنے کا حق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، اور جو بھی کوئی نیا ذکر، کوئی نئی نصیحت رحمان کی طرف سے آتی ہے، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، لیکن لوگ جو ہیں اس سے منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی کوئی دیکھتا تو ہے نہیں اس کی طرف، توجہ تو دیتا نہیں۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی نئی نشانی آتی ہے لوگ جو ہے منہ پھیر کے ادھر ادھر گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، اور پھر وہ رٹ وہیں لگی ہوئی ہے کہ جناب نشانی دیں، معجزہ دیں، نشانی دیں، معجزہ دیں، اور شکر کریں نشانی اور معجزہ تمہارے کہنے پر نہیں آیا، وگرنہ عذاب آ چکا ہوتا اب تک۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس یقیناً انہوں نے جھٹلایا، جتنی بھی نشانیاں جب کبھی آئیں تو لوگوں نے جھٹلایا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ، پس ان قریب ان کے پاس آئیں گی خبریں، انباء نبا ان کی جمع، ان کے پاس آ جائیں گی خبریں، ما كانوا به يستهزئون، اس چیز کی خبریں، اس چیز کی حقیقت کی خبریں، ما كانوا جس کے بارے میں وہ تھے، به اس کے بارے میں، یستہزئون استہزاء کرنے والے، جس کا مذاق اڑاتے تھے نا،
اس کی حقیقت لگ پتہ جائے گی بھی خبریں آنے والی. اس کے دو معنی ہیں، انباء نبأ خبر. کون سی خبریں آنے والی ہیں؟ ایک تو اس کا معنی ہے کہ ابھی بعد میں اللہ کریم جو 7 اقوام کا قصہ بیان فرما رہا ہے، یہ فَسَيَأْتِيهِمْ انباء، ان کے پاس ان کی خبریں آ جائیں گی، اور جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کی خبریں آ جائیں گی کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. اور 7 اقوام کی خبریں آ گئیں. آگے اللہ کریم نے پورا بیان فرما دیا کہ کس کس طرح سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اللہ کی آیات کا انکار کر کے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جن آسمانی حقائق یا جن غیبی امور کے بارے میں لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کی بات ہو، جنت کی بات ہو، جہنم کی بات ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حشر کی بات ہو، برزخ کی بات ہو، قبر کی بات ہو، تو بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب اس کا بھی لگ پتہ جائے گا. ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا تم استہزاء کر رہے ہو ان قریب، یعنی تھوڑا سا تو وقت ہے. قیامت آ جائے گی، قیامت کا پتہ چل جائے گا. موت آ جائے گی، موت کا پتہ چل جائے گا. قبر میں چلے جائیں گے، برزخ کا پتہ چل جائے گا. اللہ کے سامنے جب جواب دہی کرنی پڑے گی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پڑے گا، وہاں پتہ چل جائے گا. تو فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ہر اس چیز کی حقیقت ان کو پتہ چل جائے گی جس کے بارے میں یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. لہذا دونوں باتیں، دونوں معنی اس کے اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ان حقائق کے بارے میں جن کے بارے میں یہ ایمان نہیں لاتے، ان قریب پتہ چل جائے گا. یا پھر وہ جنہوں نے جھٹلایا، فقط کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا اور ان کی خبریں جو وہ استہزاء کرتے رہے وہ تمہارے پاس آ جائیں گی. وہ اس کے بعد آنے والے سارے واقعات کا تذکرہ ہے جو یہاں پہ آ جائے گا. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. اللہ اکبر، نشانیوں کی بات کرتے ہو. اولم یروا الی الارض، کیا زمین کی طرف دیکھتے نہیں؟ نظر تو دوڑاؤ، ساری زمین نشانیوں سے ہی تو بھری پڑی ہے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی ہم نے بہترین اور عمدہ چیزیں اس دنیا میں، اس کائنات میں پیدا کر رکھی ہیں. ان کو ہی دیکھو، یہ کوئی نشانیاں کم ہیں؟ دیکھنے والی آنکھ ہو، نشانیاں تو کم نہیں ہیں. یہ جو اولم یروا الی الارض ہے، اس میں ایک بہت، قرآن سارا کا سارا بڑا بلیغ، سبحان اللہ، حکمتوں سے بھرا ہوا. کہتے ہیں کہ یہ جو اولم ہے جہاں کہیں بھی آتا ہے، اصل میں یہ وَأَلَمْ ہوتا ہے. حمزہ استفہام کا، واو عطف کا. تو اگر یہ واو پہلے، یعنی واو پہلے ہے، علم یرو بعد میں ہے، اور یہ عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے. لیکن اس کا قرآنی اسلوب یہ ہے کہ وہ جو حمزہ چونکہ استفہام کا ہے اس کو پہلے لایا جاتا ہے اور واو کو بعد میں کر دیا جاتا ہے. اولم حقیقت میں عطف بھی ہے، استفہام بھی ہے. اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اب یہ جو اور آتا ہے تو اور کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی اور بات بھی ہے، کسی اور چیز کا بھی ذکر ہے. تو کون سی چیز کا ذکر ہے؟ کسی اور نشانیوں کے پیچھے ذکر ہے، پھر اس کے ساتھ یہ زمین کی نشانیوں کی بات اللہ کریم بتا رہا ہے. تو اس کے دو یعنی پہلو ہو سکتے ہیں اس عطف کے. ایک تو عطف ہو سکتا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین جو ہے، ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو اس قرآن میں ہیں. اولم یروا الی الارض، پھر یہ زمین میں، اور یہ زمین میں نہیں دیکھتے، یعنی زمین کے اندر کھلی نشانیاں ہیں. تو کتاب والی نشانیاں اور زمین والی نشانیاں، یہ بھی ہو سکتا. اور دوسرا اس کی تعویل یا دوسرا جو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ عطف اس لیے ہے کہ یہاں اصل میں یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ الی الارض کے ساتھ الی السماء کا ذکر بھی ہوگا، اس لیے یہ واو عطف کا ہے. یعنی اصل جو بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، تو اصل میں یہ تھا الم یروا الی السماء وَأَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ. تو اس کو اولم یروا الی الارض، اور کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے. تو یہ اصل میں قرآن کا جو ایجاز و اختصار اور قرآن کا جو بلیغ اسلوب ہے وہ بتا رہا ہے. اس کا تعلق صرف زمین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے ساتھ ہے کہ زمین و آسمان میں دیکھو، ان کی طرف نہیں دیکھتے. کم انبتنا فیہا، زمین میں ہم نے کتنا کچھ اگایا ہے،
کم کتنا انبتنا فیہا زمین میں ہم نے کتنا کچھ اگایا ہے، من کل زوج کریم ہر طرح کے عمدہ جوڑوں میں. زوج جوڑا بھی ہوتا ہے، کریم کا مطلب عمدہ، نفیس، بہترین، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. تو زوج جوڑا بھی ہوتا ہے اور زوج مختلف کے لیے بھی آتا ہے، ڈائیورسٹی کے لیے. جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ازواجا منہم، ازواجا منہم کا وہاں پہ کیا معنی ہے؟ مختلف لوگوں کو. تو زوج ڈائیورسٹی کے لیے آتا ہے کہ زوج کریم کتنی عمدہ بہترین کائنات اور بہترین چیزیں یہاں پہ ہیں. آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں، شجر و حجر کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، یہاں پہ اگنے والی چیزوں کو دیکھیں، یہاں کنسٹرکشن ہونے والی جو بلڈنگ ہیں ان کو دیکھیں، ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں تو یہ ساری نشانیاں ہیں. کیا ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ان فی ذالک لآیہ، یہی تو وہ ساری نشانیاں. ان فی ذالک، ان سب میں لآیہ نشانی ہے. وہی تو نشانی لآیہ لازماً نشانی ہے، یعنی جو مانگ رہے ہو وہ نشانی تو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. لیکن ہوا کیا؟ وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثریت ایمان نہیں لاتی، پھر بھی نہیں لاتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی غلبے والا ہے اور وہی ہمیشہ رحم کرنے والا. دیکھیں اس کی رحمت جو ہے الرحمن الرحیم، ہم شروع میں پڑھائے ہیں، بسم اللہ کے اندر بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین کے اندر مستقل آیت ہے. تو وہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے. مختلف اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں. اس میں جو رحیم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ فعیل کے وزن پہ ہے. فعیل کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے اس وزن کے اندر کہ اس کے اندر استقلال پایا جاتا. لہذا رحیم، رحمت کی وہ صفت ہے جو ہمیشہ رہتی ہے. لہذا کافر بھی اس رحمت سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو یہ اس کی رحمت ہے. کافر کفر کر رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، مشرک شرک کر رہا ہے، لیکن وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ پھر بھی عذاب نہیں نازل کر رہا. تو وہ رحیم ہے، عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.